کابینہ کے ساتھی ڈپٹی چیف منسٹر سریندر کمار چودھری صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن JK اسمبلی سنیل شرما صاحب، آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ غلام علی کھٹانہ صاحب، یہاں موجود بھائیوں بہنوں بزرگوں خواتین حضرات، آپ سب کو میری طرف سے آداب۔ شکلا جی، فہیم نذیر صاحب، ششی ابرول جی، محمد حنیف صاحب، کلیم صاحب، بڑگام کے ہمارے اپنے ڈاکٹر شاہ نواز، یہ 7 نام لیے بنا اگر میں اپنی تقریر شروع کروں تو شاید ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ یہ 7 نام جو میں نے لیے، یہ وہ شخص ہیں جو اس سال، پچھلے سال اکتوبر کے روز ایک آتنکوادی حملے میں ان کی قیمتی جانیں جو ہیں ہم نے گنوائی۔ انہوں نے اپنی جان کی قربانی اس پروجیکٹ کے لیے دی، جموں کشمیر کی ترقی کے لیے دی، اس ملک کے لیے۔ جس طرح بدقسمتی سے پچھلے 35-37 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں اس ملک کی ترقی، جموں کشمیر کی ترقی، جموں کشمیر کی جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں نے قربانی دی۔ میں اس ایسے سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں جس کے ہزاروں لیڈر اور ورکر پچھلے 35 سال میں قربان ہوئے، کیونکہ ہم ملک کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ملک کا بٹوارا ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آگے بھی پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں مانگی جائیں گی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب، آپ کا آج یہاں موجود ہونا اس ٹنل کے انوگریشن کے پروگرام پہ، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ لوگ جو یہ حملے کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک کی بہتری نہیں چاہتے، وہ لوگ جو جموں کشمیر میں ترقی، امن، جمہوریت کو قائم ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کو ہمیشہ یہاں ہار کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو ہمیشہ ہم یہاں سے ہرا کے واپس بھیجیں گے، اور اس ملک کو اور جموں کشمیر کو اور جموں کشمیر کی جمہوریت کو ہم کبھی یہاں نقصان ہوتے ہوئے جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے۔ جموں کشمیر کے لوگ آج اس بات سے بہت ہی زیادہ مطمئن ہیں کہ یہ ٹنل کا شبارہ آپ کے ہاتھوں ہوا۔ یہ شاید میری خوش قسمتی ہے کہ جب اس ٹنل کے لیے فاؤنڈیشن سٹون سنگ بنیاد رکھا گیا، تب بھی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میں نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ بارڈر روڈز کا پروگرام تھا 2012 کا، تب سے ایک لمبا عرصہ بیتا، بڑے وجوہات تھے، بہت مشکلات سامنے آئیں، پروجیکٹ شروع ہو نہیں پایا، لیکن پھر آپ کے ہاتھوں اور جناب نتن گڈکری صاحب کے ہاتھوں پچھلے کچھ سالوں میں اس پروجیکٹ میں تیزی آئی، اور آج یہ سونمرگ کا ٹنل، جس کو اس سے پہلے زیرو ٹنل کے نام سے جانا جاتا تھا، اب سونمرگ ٹنل کے نام سے جانا جاتا ہے، آج اس کی شروعات ہوئی۔ اس ٹنل کا یہاں کے لوگوں کو بہت عرصے سے انتظار تھا۔ اس ٹنل کی وجہ سے اب لوگوں کو سونمرگ چھوڑ کے نچلے علاقوں میں سردیوں میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سال کے 12 مہینے یہاں ٹورزم ہوگا، ایک ونٹر ٹورزم کے ڈیسٹینیشن کے طور پہ ہم سونمرگ کو ڈیولپ کر پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زوجیلا ٹنل کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں بھی ہم تیزی لانے میں کامیاب ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کی کوششوں کے نتیجے جو سرحدوں پہ امن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا بھی بہت فائدہ ان دور دراز علاقوں میں آج دیکھنے کو مل رہا ہے، چاہے وہ متسل ہو، چاہے گریز ہو، چاہے کرنا ہو، چاہے کیرل ہو، چاہے ترقی کے لحاظ سے یا ٹورزم کے لحاظ سے۔ ہم اندازہ نہیں
कर सकते हैं कितने टूरिस्ट इन दूर दराज इलाकों में आज उन जगहों की खूबसूरती लेने का फायदा जो है वो कर रहे हैं। और इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ सोनमर्ग में भी टूरिस्टों की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। वज़ीर आज़म साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो है वो आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को